فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مشہور معروف سورہ قدر جس کو سورہ اللہ کے نام سے لی جاتی ہے، اس کا ابتدائی جز آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو شب نہیں پہچان سکتے، اس مرتبے کی شناخت تم نہیں کر سکتے، اس کی اہمیت کا اندازہ تمہیں نہیں ہو سکتا ہے. دیکھو یہ لیلۃ قدر وہ ہے، یہ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہی شب وہ شب ہے کہ جس میں ملائکہ اور جبریل امین اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں. صلوات بھیجے بر محمد. سورہ کا خلاصہ آپ کے سامنے ترجمے کے طور پر پیش کیا. تو یہاں کے اوپر اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. لیکن ائمہ معصومین کا ارشاد ہے کہ یہاں پر لیلۃ قدر سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک بہت تفصیلی بیان نہیں ہوتا ہے، مختصر بیان ہی ہوتا ہے. تو شب قدر سے مراد شہزادی ہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے قرآن بھی نازل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو کیونکہ قرآن میں ایک ایک لفظ کے ہزار معنی ہیں، 70 ہزار معنی ایک ایک. لہذا اگر سے شب قدر وہ شب قدر بھی مراد لی جائے کہ جس میں قرآن نازل ہوا تو اس کے بھی معنی ہیں، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اس سے مراد شہزادی کونین ہے. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. اب میں اس کے لیے ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور صاحبان فہم تشریف فرما ہے. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ظرف زمان اور ایک چیز ہوتی ہے ظرف مکان. یہ جس کو انگریزی میں ٹائم اور اسپیس کہتے ہیں، مثال پیش کروں تاکہ چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں کہ 13 رجب جو ہے وہ مولا علی کی پیدائش کا ظرف زمان ہے. وہ شب جو ہے ظرف زمان یعنی ٹائم، زمانہ. تو ظرف زمان کیا ہے؟ 13 رجب کی شب. اور ظرف مکان کیا ہے؟ کعبہ معظمہ. جہاں پیدا ہوئے وہ ظرف مکان ہے، اور جس شب میں پیدا ہوئے وہ شب ظرف زمان ہے. یعنی ٹائم وہ ہے، اسپیس وہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن 2 ہیں، قرآن صامت بھی ہے، قرآن ناطق بھی ہے. تب مجھے یوں کہنے دیجئے کہ قرآن صامت کا ظرف زمان شب قدر ہے، اور قرآن ناطق کا ظرف مکان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو یہ اس کی تفسیر اس طرح سے علماء نے کی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو اس کا مطلب ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 راتوں سے نہیں، کبھی کبھی ٹرانسلیشن کر دیا جاتا ہے کہ 1000 راتوں سے افضل. 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اب یہاں کے اوپر سوال یہ ہوتا ہے، یہ 1000 مہینوں کی قید کیوں لگا دی؟ یہ 1000 مہینوں کی شرط کیوں لگا دی؟ 1500 مہینے کیوں نہیں کہا؟
500 مہینے کیوں نہیں کہا گیا؟ 2000 مہینے کیوں نہیں کہا گیا؟ 70,000 مہینے کیوں نہیں کہا گیا؟ عام طور سے 40 کا لفظ جو ہے عام طور سے ہجرت میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، 70 کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح سے استعمال ہونا چاہیے تھا. یہاں 1000 مہینے کیوں؟ تو آپ توجہ رہے کہ اس کی جو شان نزول ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ ان کے ممبر کے اوپر بندر اچک رہے ہیں، ان کے ممبر کے اوپر بندر اچک رہے ہیں. بیدار ہوئے، ظاہر کے پریشان ہو گئے. جبریل نازل ہوئے اور جبریل سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو جبریل نے کہا کہ بارگاہ الہی سے پیغام لے کر آئے ہیں کہ پریشان نہ ہوئیے، اور کیونکہ آپ کا زمانہ گزرنے کے بعد بنی امیہ اس ممبر پر آ جائیں گے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. تو اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے لیے بھی پریشانی کی بات تھی کہ وہ بنی امیہ آ جائے میرے ممبر کے اوپر. تو اب قدرت نے رسول اللہ کی دل کی تسکین کے لیے کہا کہ دیکھیے ہم نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو شب قدر دے دی ہے. نہیں توجہ ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. بنی امیہ کی جتنی سلطنت کی اور حکومت کے جو پورا دور ہے اور پورا زمانہ ہے، ان برسوں کو اگر مہینوں میں تبدیل کیا جائے، ان برسوں کو اگر مہینوں میں تبدیل کیا جائے تو ایگزیکٹلی 1000 مہینے نکلتے ہیں. ایگزیکٹلی 1000 مہینے نکلتے ہیں. جو بنی امیہ کی حکومت کا زمانہ ہے وہ 1000 مہینے کا زمانہ ہے. گویا رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حکومت بنی امیہ کو لے جانے دیجئے، دنیا لے جانے دیجئے، خزانے لے جانے دیجئے، لیکن ہم نے تو آپ کے لیے شب قدر رکھ دی ہے. ان کی حکومت ایک طرف ہے، شب قدر ایک طرف ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. اور بھی مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں. اور وہ مسئلہ کیا حل ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو یہ کچھ لوگ ہیں جو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں، اور وہ ہے مسلمانوں واقعی نظریہ ہے کہ رسول میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور رسول جو ہے وہ بالکل ہمارے ہی جیسے ہیں. یہ ہے ایک فرقہ، مختصر اگرچہ ہے فرقہ لیکن پھر بھی ہے فرقہ، اور حکومت کی سپورٹ حاصل ہے، ان کی دولتوں کی سپورٹ حاصل ہے اس کو، جس کی وجہ سے بڑے بڑے دولت مند جو ہے وہ سب اس فرقے سے متعلق ہو جاتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی سب اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق، رسول اللہ بھی اللہ کی مخلوق. وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہی بازاروں میں چلتے تھے، ہم بھی بازار میں چلتے ہیں، انہوں نے بھی شادی کی، ہم بھی شادی کرتے ہیں، ان کی بھی اولادیں، ہم بھی اولادیں، ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ بس صرف یہی کہ وہ بائی چانس ان کے اوپر قرآن نازل ہو گیا تھا، اتفاق سے قرآن نازل ہو گیا اور انہوں نے قرآن ہم تک پیش کر دیا، لہذا اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے ان کی، کیونکہ بالکل ہمارے ہی جیسے ہیں. ہمارا خالق بھی اللہ، ان کا خالق بھی اللہ، ان کے بھی بابا آدم ہے اور ہمارا بھی باپ جو ہے آدم ہے، ہمیں ان میں کیا فرق ہے؟ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس عقیدے کی بہترین اس کے خلاف دلیل ہے. اس عقیدے خلاف بہترین دلیل بہت توجہ کرنا چاہتا ہوں. اب جس طرح سے انسان اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح دن رات بھی اللہ کی مخلوق ہے، دن بھی اللہ کی مخلوق ہے، رات بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اب جب دن و رات اللہ کی مخلوق ہے تو دن میں کوئی فرق ہونا چاہیے، نہ رات میں کوئی فرق ہونا چاہیے. تو پھر یہ بتاؤ کہ جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار کیسے بن گیا؟ ایک سلوات ہے. جمعہ کیا ہے؟ سید الایام، سید الایام. جمعہ سید الایام ہے. ارے جب سارے دن اللہ کے ہیں تو اب یہ جمعے میں کیا فرق ہو گیا؟ یہ جمعہ سید الایام کیوں ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیں سب مخلوق مگر قدرت نے مرتبے رکھے ہیں، مراتب رکھے ہیں اور فضیلتیں رکھی ہیں ان کی. اسی طرح سے دوسری دلیل یہ ہے کہ ہر رات جو ہے وہ اللہ کی خلق کی ہوئی ہے. تو جب ہر رات اللہ کی خلق کی ہوئی ہے تو بھئی شب قدر بھی اللہ ہی کی خلق کی ہوئی ہے، شب قدر بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سب راتیں اللہ کی مخلوق ہیں تو یہ 1000 مہینوں سے یہ رات افضل کیوں ہو گئی؟ توجہ رہے.
رسول اللہ کی دلیل دی جاتی ہے کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق، رسول بھی اللہ کی مخلوق، لہذا مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہم سب برابر ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ہر رات اللہ کی مخلوق ہے تو شب قدر بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو 1000 مہینوں سے یہ شب افضل کیوں ہو گئی؟ 1000 مہینوں سے شب افضل کیوں ہو گئی؟ اس لیے افضل ہوئی کیونکہ اس شب میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، کیونکہ اس شب میں قرآن مجید نازل ہوا، لہذا جس شب میں قرآن مجید نازل ہو جائے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو جس قلب پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہو اگر وہ کائنات میں سب سے افضل ہے تو تعجب کیوں؟ ایک صلوات بھیجے تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ شب ہے کہ جس میں ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں اور جبریل بھی نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا ہوتے رہتے ہیں؟ دیکھیے عربی زبان میں جو ہے خصوصیت ہے، آپ دیکھیں اردو میں کیا ہے کہ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے۔ کوئی جملہ یا پاسٹ میں ہوگا یا پریزنٹ میں ہوگا یا فیوچر میں ہوگا، لیکن عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی سینٹنس ہوتا ہے اور اس میں 2 زبانیں پائے جاتے ہیں، اس میں 2 زبانیں پائے جاتے ہیں۔ وہ اس کو مضارع کا صیغہ کہتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے، جس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، یہ مضارع کہلاتا ہے۔ لہذا یہاں کے اوپر اگر یہ ہوتا کہ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوئے تھے تو پاسٹ ٹینس ہونا چاہیے تھا، نزلت الملائکہ، ملائکہ نازل ہوئے تھے شب قدر میں، پاسٹ ٹینس میں، لیکن یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ ملائکہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے، یعنی جب تک قرآن مجید موجود ہے، جب تک قرآن میں سورہ انا انزلنا موجود ہے، جب بھی شب قدر آئے گی ملائکہ بھی نازل ہوں گے، جبریل بھی نازل ہوں گے، اور یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ رسول نہیں ہے، اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، ملائکہ بھی اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے رہیں گے، جبریل بھی اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے رہیں گے۔ اے مسلمان علماء، پبلک سے سوال نہیں، عوام سے سوال نہیں ہے، بلکہ مسلم علماء سے سوال ہے، یہ بتاؤ یہ ملائکہ کہاں آتے ہیں؟ دہلی کی جامع مسجد میں آتے ہیں یا لکھنؤ کے کسی مدرسے میں آتے ہیں؟ کہاں آخر یہ ملائکہ آتے ہیں؟ جبریل کہاں آتے ہیں؟ اور اعلان ہو رہا ہے کہ امر لے کر آتے ہیں، امر لے کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کوئی صاحب الامر موجود ہے اور قیامت تو کوئی صاحب الامر موجود رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے بڑا دعویٰ محمد والے آواز بلند پنجے دنی نعرہ سلوات۔ اور یہ شب ہے، زیادہ نہیں پڑھنا ہے، یہ شب ہے شب قدر، اس کے لیے ہے کہ اس میں قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں بندگان خدا کی قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت تاکید ہے کہ رات بھر آپ لوگ جاگ کر عبادت کیجئے شب قدر میں۔ جاگ کر رات بھر عبادت کیوں؟ کیوں کہیں سو گئے تو قسمت بھی نہ سو جائے، کہیں آپ کا وقت بھی نہ سو جائے، کہیں جاگتے رہیے تاکہ آپ کی قسمت بھی جاگتی رہے، آپ کا وقت بھی جاگتا رہے۔ تو شب قدر وہ ہے کہ جس میں مومنوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک شب وہ آئی کہ جس میں اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوا، جس میں اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوا، وہ آج کی شب ہے جس کو شب عاشور کہا جاتا ہے، جس میں آقا حسین نے اپنے چاہنے والوں کی محبت کا امتحان لیا ہے۔ مشہور واقعات ہیں، آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، وہی عرض کرنا ہے کہ چراغ بجھا دیا۔ پہلے تو فرماتے ہیں امام حسین تمام اپنے اصحاب کو، تمام اعزاء کو، سب کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اپنی بیعت تمہارے سروں سے اٹھا رہا ہوں،
یہ میرے دشمن ہے، تمہارے دشمن نہیں ہے. آنے والوں پر روک ہے، جانے والوں پر روک نہیں. تم مجھے چھوڑ کر اگر چلے جاؤ گے تو یہ لوگ تعرض نہیں کریں گے، تمہیں روکیں گے نہیں. جاؤ جاؤ، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہ صرف میرے دشمن ہیں. دیکھا اسی طرح سے سب موجود ہیں، سب اسی طرح سے موجود ہیں. امام نے فرمایا کوئی لگتا ہے کہ تمہیں روشنی میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ لے، لہٰذا میں چراغ بجھا دیتا ہوں، چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ تاکہ تمہیں کوئی جاتا ہو دیکھ نہ سکے. تھوڑی دیر بعد جو امام نے چراغ جلایا، دیکھا پروانے حسین اسی طرح سے موجود ہے، کوئی اپنی نگاہ سے ہلا نہیں، اپنی نگاہ سے جنبش بھی نہیں کی ہے. اب روایت کہتی ہے کہ کبھی زہیر قین اٹھ کر کہتے ہیں، کبھی مسلم نے اوسجا اٹھ کر کہتے ہیں، اے آقا آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائے، آپ کو چھوڑ کر چلے جائے. اے آقا بس اس بات کا جواب دے دیجئے کہ اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور میدان حشر میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہم سے پوچھ لیا کہ میرے لال حسین کو دشمنوں میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے آئے تھے، آقا یہ بتا دیں کہ ہم آپ پھر جواب کیا دیں گے. زہیر قین کہتے ہیں آقا یہ 1000 دینار کی تلوار ہے، جب تک ہاتھوں میں تلوار چلانے کا دم ہے تلوار کے ذریعے آپ کی نصرت کروں گا، جب تلوار نہیں اٹھ پائے گی تو نیزے سے نصرت کروں گا، جب نیزہ بھی نہیں اٹھ پائے گا تو آپ کے دشمنوں پر پتھر ماروں گا. ایک زندگی کیا ہے، 70 زندگیاں مل جائیں، مرنے کے بعد لاش جلا دی جائے، خاک ہوا میں بکھیر دی جائے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے تب بھی آپ ہی بن جاتے، آپ ہی کی نصرت میں اپنی جان نچھاور کریں گے. یہ شب وہ شب ہے کہ جس میں بہت سے واقعات ہیں. اسی شب میں امام حسین کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. ایک غلام تلوار پر سیقل کرتا جاتا تھا اور امام کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. امام زین العابدین نے وہ اشعار سنے، سمجھ گئے کہ بابا اپنے مرنے کی خبر دے رہے ہیں، اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. امام زین العابدین نے تو صبر کیا، مگر روایت کہتی ہے کہ یہی اشعار جب جناب زینب کے کانوں میں پڑے ہیں تو طلب کرو خیمے میں پہنچتی ہیں جس میں امام حسین ہے، آتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے. حسین آگے بڑھے، زینب کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا. مظلوم ماں پانی کہاں سے لاتا، پانی کے عوض رخساروں پر حسین کے آنسو ٹپکنے لگے. زینب کو ہوش آیا، اے بہن زینب یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے، آپ تو بے ہوش ہو گئی. کہا بھیا آپ کی زبان سے ایسے حسرتناک اشعار مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے. کہا اے بہن زینب آپ ہی کو سب کو سنبھالنا ہے، میری شہادت کے بعد آپ ہی سردار لشکر ہوگی، آپ ہی سردار قافلہ ہوگی، آپ ہی کو سب کو سنبھالنا ہے. کہا دل کو کیسے سنبھالوں. کہا آپ نے نانا کی وفات پر صبر کیا، باپ کی وفات پر صبر کیا، ماں کی شہادت پر صبر کیا، بھائی شہید ہوئے اس پر صبر کیا، جب میں بھی شہید ہو جاؤں تو اے بہن زینب صبر کرنا، دیکھو سر کے بال نہ کھولنا، دیکھو اگر تم بے چین ہو گئی تو زین العابدین کو کون سنبھالے گا، میری ننھی سی بچی سکینہ کو کون سنبھالے گا. جناب زینب فرماتی ہے اے بھیا آپ نے سچ کہا، میں نے نانا کی وفات پر صبر کیا، مگر دیکھیے تو بابا علی موجود تھے، ماں فاطمہ زہرا موجود تھی، حسن حسین سے بھائی موجود تھے. مجھے صبر آ گیا. جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی تو بہت تڑپی اور بہت بے چین ہوئی، مگر دل کو سنبھال لیا کہ ابھی علی سے باپ موجود ہے. لیکن جب علی کی شہادت ہوئی، بابا کی شہادت ہوئی تو صبر نہیں آ رہا تھا، مگر دل کو تسلی دے لی کہ ابھی حسن سا بھائی موجود ہے، ابھی حسین سا بھائی موجود ہے. اور جب حسن کے جگر کے ٹکڑے پتھرے گرتے تھے صبر نہیں آ رہا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح سے دل کو سمجھا لیا کہ ابھی تمہارا حسین جیسا بھائی موجود ہے. اے بھیا آپ بھی اپنی شہادت کی خبر دے رہے.
ارے دل کو میں کیسے سنبھالوں، ایسا لگتا ہے کہ آج نانا کی وفات کا دن بھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مولا علی کی شہادت کا دن بھی ہے، ایسا لگ رہا آج ہی ماں بھی دنیا سے رخصت ہوئی ہے، آج ہی بھیا حسن بھی شہید ہوئے ہیں۔ بس چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے، ہلال ابن نافع روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا شب کا سناٹا تھا، شب کا سناٹا، مولا اپنے خیمے سے باہر نکلے اور ادھر دورہ کرنا شروع کیا، خیموں کے گرد گھومنا شروع کیا۔ وہ کہتے میں پیچھے پیچھے تھا کہ ایک کسی خیمے سے آواز آئی، ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت۔ امام حسین اس خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا ایک کنیز ہے جس کے سفید بال ہے سر کے، کمر جھکی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت۔ امام نے کہا کہ ماں فضا، یہ آپ کیوں فریاد کر رہی ہیں؟ کہ میری یہاں پر کوئی اولاد موجود نہیں ہے، تو میں آپ پر نشاور کرو، اب یہ حسین کا کردار ہے، یہ ان کے کردار کی بلندی۔ اے ماں فضا، یہ آپ کیا کہہ رہی؟ کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی طرف سے اپنی قربانی دوں گا۔ اس کے بعد ایک اور خیمے کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک ماں ہے جو جھولا جھلا رہی ہے اور نوحہ پہنچتی جا رہی ہے کہ ہائے میرا بچہ اتنا کمزور ہے کہ گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا ہے، ارے میں کیا قربانی پیش کروں گی۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، اے رباب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے آپ کا بیٹا ہی تو فاتح کربلا ہے، یہی تو میری مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہی تو کربلا کو فتح کرے گا۔ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک خیمے سے کچھ گفتگو کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو امام نے غور کیا تو دیکھا اندر جناب عباس موجود ہے، جناب علی اکبر موجود ہے، بس مجلس ختم ہو رہی ہے، جناب علی اکبر موجود ہے، جناب قاسم موجود ہے، جناب عباس موجود ہے۔ یہ کہا جناب علی اکبر کی آواز آتی ہے، اے چچا عباس میں پہلے جان دوں گا، میں پہلے جان دوں گا، کیونکہ اگر آپ شہید ہو گئے تو میرے باپا کی قبر جھک جائے گی، تو لاشیں کیسے اٹھائیں گے، لہذا میں پہلے جان دوں گا۔ جناب عباس نے فرمایا، اے شہزادی آپ نے کیا کہہ دیا؟ ارے اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آقا کی آنکھوں میں نور چلا جائے، لہذا میں غلام کی حیثیت سے پہلے جان دوں گا۔ پھر جناب قاسم کی آواز آتی ہے، اے بھیا علی اکبر، اے چچا علی اکبر، نہ میرا بھیا علی اکبر پہلے جان دے گا، نہ میرے چچا عباس آپ پہلے جان دیں گے، کیونکہ اگر بھیا علی اکبر نے جان دے دی تو چچا کی آنکھوں کو نور چلا جائے گا، اور یہ چچا عباس اگر آپ نے جان دے دی تو میرے چچا کی قبر جھک جائے گی، مگر میں یتیم ہوں، نہ کسی کی قبر کی طاقت ہو، نہ کسی کی آنکھوں کا نور ہو، لہذا پہلے میں جان دوں گا۔ یہ سن رہا تھا، حسین طلب پر خیمے میں داخل ہوئے، قاسم کو سینے سے لے جا لیا، اے میرے بچے قاسم، ارے میرے ہوتے ہوئے تیری زبان پر ایسے جملے آ رہے ہیں۔ بس ہزاروں مجلس ختم ہو رہی ہے۔ ہلال ابن نافع کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے امام کے تھا، امام جگہ جگہ زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور میں نے دیکھا کانٹے چن رہے ہیں، کنکریاں چن رہے ہیں، پتھر چن رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے دل کے ٹکڑے زخمی ہو کر گریں گے، میں وہاں سے کانٹے ہٹا رہا ہوں، میں وہاں سے ایک پتھر اور کنکریاں ہٹا رہا ہوں کہ میرے بچے بہت زخمی ہو گئے، کانٹا نہ چم جائے، کسی کنکری سے کوئی اذیت کیوں نہ ہو جائے۔ جگہ جگہ بیٹھ کر وہ کنکریاں اور کانٹے چن رہے تھے۔ یہ کہا کہ نشیب کے قریب پہنچے، جیسے اس نشیب کے قریب پہنچے فوراً نافع کہتے مجھ سے کہا، اے نافع منہ پھیر لیجیے، آپ اپنی پشت ادھر سے کر لیجیے۔ کہا آقا یہ آپ کیوں کہہ رہے؟ کہا وہ نشیب آ گیا ہے کہ جس میں میں شہید ہوں گا۔ تو کہتے نافع پھر آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں اپنا منہ پھیر لوں؟ حسین کہتے میں منظر دیکھ رہا ہوں، اس نشیب میں میری ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے زمین کے کانٹے صاف کر رہی ہے کہ یہی لال جب گرے گا میرا لال تو کوئی کانٹا نہ چم جائے۔ اور نادار شہزادی چاہتی تھی
کہ حسین کے ایک کانٹا بھی نہ چبھے، مگر تاریخ کربلا کہہ رہی ہے کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو جسم اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ پورا جسم تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ عزادارو، اب میں اس مصیبت کو آپ کے سامنے کیسے پیش کروں؟ میں مصیبت یہ پڑھ نہیں پاتا ہوں، صرف اشارے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حسین کا جسم تیروں پر معلق ہے، حسین کا جسم تیروں پر معلق ہے، شبل ملول خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ارے جب تک حسین کا سر زمین سے نہ ملے اس وقت تک خنجر کام نہیں کر سکتا، لیکن ملعون دیکھ رہا ہے کہ حسین کا جسم تیروں پر معلق ہے، یہ ملعون آگے بڑھتا ہے، اپنا جسم پیر، اپنا جسم پیر حسین کی پشت کے اوپر آہستہ آہستہ حسین کا جسم تیروں پر دبنے لگا۔ جب زمین تک جسم پہنچا ہے تب شیر کا خنجر چلا ہے، تب کسی منادی نے آواز دی ہے، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا، فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔